ایک گھر جو باہر سے بالکل نارمل لگتا تھا، F7 جیسے پوش سیکٹر میں کوئی شور نہیں، کوئی شک نہیں، مگر اندر ایک پروسیسنگ یونٹ چل رہا تھا۔ ایسا یونٹ جس میں انسانی جسم کا ایک حصہ خشک کیا جا رہا تھا، پیک کیا جا رہا تھا اور پھر ہزاروں کلومیٹر دور بھیجا جا رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس کے جسم کا حصہ تھا، یہ کہاں سے آیا اور یہ ویتنام تک کیسے پہنچا تھا۔ This changed everything۔ جب FIA نے دروازہ کھولا تو جو منظر سامنے آیا اس نے پورے ملک کو ہلا دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں رائز ود محسن۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے حیران کن انویسٹیگیشن میں سے ایک کی، ایک ایسا نیٹ ورک جو میڈیکل ویسٹ کو ایک کمرشل پروڈکٹ میں بدل کر دنیا بھر بھیج رہا تھا۔ یہ صرف ایک کرمنل کیس نہیں، یہ ایک بڑا ریڈ فلیگ ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم کے لیے۔ یہ سب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ پلیسنٹا کیا ہوتا ہے۔ پلیسنٹا ایک نال کا عضو حمل کے دوران ماں کے رحم میں بنتا ہے۔ یہ امبیلیکل کارڈ کے ذریعے بچے سے جڑا ہوتا ہے، بچے کو آکسیجن اور غذائیت پہنچاتا ہے اور خون سے فاضل مادے نکالتا ہے۔ ڈیلیوری کے بعد عام طور پر یہ یا تو ضائع کر دیا جاتا ہے یا مناسب طبی اجازت کے ساتھ ریسرچ یا علاج کے مقاصد کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ کچھ ممالک میں اس سے اسٹیم سیل تھراپی، برن کیئر اور آنکھوں کی سرجری میں مدد لی جاتی ہے۔ کچھ مارکیٹس میں اس کا استعمال اینٹی ایجنگ پروڈکٹس میں بھی ہوتا ہے۔ پلیسنٹا کی ایک ویلیو ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ عضو قیمتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے اور کس کی اجازت کے بغیر حاصل کیا جا رہا تھا۔ 24 جون 2026 کو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کو ایک خفیہ اطلاع ملی۔ اطلاع یہ تھی کہ اسلام آباد کے سیکٹر F71 میں ایک مکان انسانی ٹیشوز کی غیر قانونی کمرشل پروسیسنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ FIA کے مطابق ہوٹل کارپوریٹ کرائم سرکل اور اس کی مشترکہ ٹیم نے رات کے وقت اس مقام پر چھاپا مارا۔ یہ تھا وہ بریکنگ پوائنٹ جہاں سے پوری کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب ٹیم اس مکان کے اندر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی رہائشی گھر کا منظر نہیں تھا، یہ ایک مکمل پروسیسنگ پلانٹ تھا۔ انسانی پلیسنٹا کو دھونے، خشک کرنے اور پیک کرنے کے لیے باقاعدہ مشینری موجود تھی۔ فریزرز اور کنٹینرز میں تازہ، خشک اور پروسیس شدہ پلیسنٹا کی بڑی مقدار محفوظ تھی۔ موقع سے 5 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ 3 چینی شہری جن کی شناخت لی گینگلائی، وانگ باؤ اور پنگ وی گاؤ کے طور پر ہوئی اور 2 پاکستانی شہری وقاص سرور اور کیسر حنیف۔ تفتیش کے دوران ایک اور چینی شہری اس مکان پر پہنچا اور خود کو ایک ملزم کا دوست ظاہر کیا، یہ بھی تفتیشی ٹیم کے ریڈار پر آ گیا۔ یہ ہائی پروفائل کیس یہاں تک نہیں رکا۔ پوچھ گچھ کے دوران ملزمان میں سے ایک نے ایک اور لوکیشن کی نشاندہی کر دی، سیکٹر 11۔ FIA نے فوری طور پر دوسرا چھاپا مارا اور وہاں بھی ایک جیسا پروسیسنگ سینٹر فعال حالت میں ملا۔ مشینری، فریزر اور تیار شدہ مال۔ لیبل پر شیپ پلیسنٹا یعنی بھیڑ کا پلیسنٹا لکھا ہوتا تھا۔ یہی وہ نیریٹو تھا جس سے یہ کھیپس کسٹمز اور انٹرنیشنل چیکس سے بچ نکلتی تھی۔ FIA کے مطابق یہ مال فارماسیوٹیکل اور میڈیکل پروڈکٹس کی تیاری کے لیے بیرون ملک بھیجا جانے کا شبہ ہے، تاہم یہ ابھی واضح نہیں کہ یہ اسپتالوں سے باقاعدہ میڈیکل ویسٹ ڈسپوزل کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا یا براہ راست خریدا گیا، اور یہ ابھی تفتیش طلب ہے کہ کیا اسپتال انتظامیہ یا عملہ اس میں براہ راست ملوث تھا، یا ضروری ہے کہ ہم فرض نہ کریں کیونکہ ابھی صرف الزامات ہیں، حتمی ثبوت تفتیش مکمل ہونے پر سامنے آئیں گے۔ یہ کیس پاکستان کے ہیومن آرگنز اینڈ ٹیشوز ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت درج کیا گیا۔ نمونے فرانزک اور میڈیکل معائنے کے لیے PIMS یعنی پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھیجے گئے تاکہ یہ یقینی طور پر معلوم ہو سکے کہ برآمد شدہ مواد کی نوعیت کیا ہے۔ جمعہ کے روز اسلام آباد کی ایک عدالت نے 5 ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا اور تفتیش جاری ہے۔ اب بگ کوسچن یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک کتنا بڑا ہے۔ یہ پاکستان میں انسانی اعضاء اور ٹیشو سے جڑا پہلا کیس نہیں۔ اس سال فروری میں راولپنڈی پولیس نے ایک ایسے گینگ کا سراغ لگایا جو غریب مزدوروں کے گردے نکال کر بیرون ملک سے آنے والے امیر مریضوں میں ٹرانسپلانٹ کرتا تھا۔ اسی طرح سیکٹر G16 میں FIA نے ایک اور غیر قانونی کڈنی ٹرانسپلانٹ گینگ کا انکشاف کیا تھا جس میں 3 ڈاکٹرز بھی ملوث پائے گئے تھے۔ یعنی یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیٹرن ہے، ایک ایسا پیٹرن جو بتاتا ہے کہ ہیومن آرگن ریگولیشن کا نظام جہاں ڈیمانڈ ہائی ہو اور سپرویژن کمزور ہو، وہاں کس قدر یہ ولنریبل بن جاتا ہے۔
جیو پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں تو یہ کیس مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ 3 چینی شہریوں کا ملوث ہونا اور مال کا ویتنام جیسے ملک کی طرف بھیجا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک مکمل کراس بارڈر سپلائی چین تھی۔ سورسنگ پاکستان میں، پروسیسنگ پاکستان میں اور ڈیمانڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی مارکیٹس میں، جہاں روایتی میڈیسن اور کاسمیٹک انڈسٹری میں پلیسنٹا پر مبنی پروڈکٹس کی مانگ موجود ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے، چھوٹے لوکل اسکینڈل سے ایک آرگنائزڈ انٹرنیشنل بایولوجیکل سپلائی نیٹ ورک کی طرف۔ پبلک ری ایکشن بھی شدید رہا، سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو رہی ہے۔ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ آخر ہسپتالوں میں میڈیکل ویسٹ کی نگرانی کس قدر کمزور ہے، اور یہیں پر اصل بات سامنے آتی ہے۔ یہ صرف ایک کرمنل بزنس سٹوری نہیں، یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ڈیلیوری کے بعد اس کی جسم کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر ایک کمرشل پروڈکٹ بن کر سرحدوں کے پار جا سکتا ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی، میڈیکل ایتھکس اور ریگولیشن، یہ 3 چیزیں اس کیس کا مرکز ہیں۔ This changed everything۔ کم از کم اس بحث کو جو پاکستان میں آرگن ریگولیشن اور ہسپتال نگرانی کے بارے میں ہونی چاہیے۔ FIA کی مزید چھان بین، ہسپتالوں کی آڈیٹنگ، اضافی ملزمان کی گرفتاریاں اور ممکنہ سطح پر ڈپلومیٹک طور پر بھی سوالات، کیونکہ غیر ملکی شہریوں کا اس میں ملوث ہونا اس کیس کو ایک سادہ لوکل کرائم سے آگے لے جاتا ہے۔ یہ کیس ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتا ہے، جسم کے بعد بھی انسانی جسم کا حق کس کا ہے؟ جو معلومات اب تک سامنے آئی ہیں وہ الزامات پر مبنی ہیں، عدالت میں ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، مگر جو سوال یہ کیس چھوڑ جاتا ہے وہ فیصلے کا منتظر نہیں۔ کریٹیکل مومنٹ یہ ہے، آیا پاکستان اپنے میڈیکل ویسٹ اور آرگن ریگولیشن سسٹم کو اتنا مضبوط بنا پائے گا کہ ایسا دوبارہ نہ ہو؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ صرف 5 لوگوں کا جرم ہے یا ایک پورے سسٹم کی ناکامی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔